قرآن پاک کی آیت ہے، جو بندہ عبادت کرے گا، ایک نیکی بھی کرے گا نا، رب اسے کیا دے گا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، فرمایا جو ایک نیکی کرے ہم بہتر اجر عطا کریں گے، اور اس نیکی کرنے کی وجہ سے وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ بڑی گھبراہٹ سے، جب انسان کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، یہ بڑا گھبراہٹ کا وقت ہے۔ ابھی ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آیا، رب محبوب کا صدقہ جب یہ وقت ہم پہ آئے نا، آسانی فرمائے، ورنہ شاید آپ نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں کہ روح گلے میں پھنس جاتی، نکلتی نہیں۔ اور قرآن نے بیان کی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ قرآن کہتا ہے جان گلے میں پھنس جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ جو پاس بیٹھے نا، ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بھائی بیٹھے ہیں، بیوی، وہ کہتے ہیں بس ابھی گئی روح، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، پھنس جائے گی، نکلے گی نہیں۔ اور کئی بار تو لوگ آتے ہیں قاری صاحب یا پیر صاحب کے پاس، حضور دعا کر دیں، یا تو رب صحت دے دے یا رب اسے پردہ دے دے، ایسی مصیبت میں ہے۔ اور جان کیسے نکلتی ہے؟ ایک روایت کے اندر فرمایا کانٹے دار جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی انسان کے بدن میں داخل کی جائے، اور جب اس کے کانٹے گوشت کے اندر یوں پیوست ہو جائے، آپ نے دیکھا جب کسی کھیت کے پاس سے گزرتے ہیں، باڑ لگی ہوتی ہے، کانٹوں والی لوہے کی تار لگی ہوتی، کپڑا الجھ جاتا ہے اس کے اندر، ہم اتارتے ہیں تو بعض اوقات کپڑا پھٹ جاتا ہے کانٹے کی وجہ سے۔ فرمایا کانٹے دار جھاڑی انسان کے جسم میں داخل کی جائے، اور جب پورے جسم کے اندر اس کے کانٹے پہ وسط ہو جائیں نا، کوئی کھینچنے والا زور سے کھینچے، فرمایا صرف جھاڑی نہیں آئے گی، گوشت کے ریشے بھی ساتھ آئے گی، یوں روح نکالی جاتی ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی نا، اس پہ آسانی ہوگی، اس پہ پریشانی، اس پہ تکلیف نہیں۔ ہاں جس نے لوگوں کو تنگ کیا، جس نے اپنی چودراہٹ دکھائی، جس نے روب دبدبا اسلحہ دکھایا، جس نے کہا مجھے بڑا مال دیا گیا ہے، میری بڑی طاقت ہے، میری بڑی پہنچ ہے، جب ایسے لوگوں کا وقت آتا ہے نا، پھر لوگ عبرت ناک مناظر دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ایک شخص نے خواب کے اندر، اس نے کہا حضور میں نے ایک آپ کی حدیث سنی ہے، آپ سے تصدیق کروانی، یہ خواب کی بات۔ فرمایا کیا؟ کہا حضور آپ نے فرمایا کہ مومن کی جان یوں نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں میری حدیث ہے۔ اس نے کہا حضور یہ اس سے تو پتہ چلتا ہے مومن کی جان بڑی آسانی سے نکلے گی، قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا کیا کہا؟ اس نے وہی قرآن کی آیت پڑھی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ کہا حضور قرآن تو کہتا ہے جان گلے میں پھنس جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، جسم کٹ جائے گا۔ فرمایا قرآن بھی سچا ہے، میری حدیث بھی سچی ہے۔ قرآن کہتا ہے جان مصیبت سے نکلے گی، پریشانی سے نکلے گی، حدیث کہتی ہے مومن کی جان یوں نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی۔ حضور اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ فرمایا اس کا مطلب سمجھنا ہے، سورہ یوسف پڑھو۔ کیا پڑھو؟ وہ بندہ اٹھا سورہ یوسف کئی بار پڑھے، سمجھ نہیں آئی، علماء کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ میرے اس سوال کا جواب سرکار نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو، میں نے کئی بار پڑھ دی، میرے سوال کا جواب نہیں ملتا۔ سرکار کی حدیث کہتی ہے جان بڑی نرمی کے ساتھ نکلے گی، مومن کو پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جان مصیبت کے ساتھ نکلے گی، جسم اکڑ جائے گا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی۔ آپ اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ سورہ یوسف میں کہاں اس کا مطلب ہے؟
علماء فرمانے لگے کیا تو نہیں جانتا جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا کہ تو اپنے غلام سے محبت کرتی ہے تو زلیخا نے ایک دعوت کا انتظام کیا تھا، مصر کی عورتوں کو بلایا تھا، دسترخوان پہ پھل بھی رکھے تھے، چھریاں بھی رکھی تھی، جب کھانے کا وقت آتا ہے ہاتھوں میں پھل بھی پکڑا دیے جاتے ہیں، چھریاں بھی پکڑا دی جاتی ہیں، ادھر سے حضرت یوسف سے کہتی ہے ایک بار ان کے سامنے سے گزرو، انہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، انہوں نے ابھی جلوہ نہیں دیکھا اس لیے باتیں کرتی ہیں۔ جب حضرت یوسف سامنے سے گزرتے ہیں عورتیں پھل کاٹتے انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خون بھی نکل آتا ہے، وہاں تکلیف نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کا چہرہ نظر آ رہا ہے، رب کا نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح وہ بندہ، اب قرآن یہ کہتا ہے جان مصیبت سے نکلے گی، حدیث یہ کہتی ہے جان بڑی نرمی سے نکلے گی۔ قرآن نے بیان کیا ہے اس بندے کے بارے میں جو کفر کرنے والا ہے، رب کی نافرمانی کرنے والا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو رب کی ذات کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، جو انبیاء کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، جو رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، جو اہل بیت کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، جو نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا، نبی کی شان کو نہیں مانتا، حاضر و ناظر ہونے کو نہیں مانتا، کیا رسول اللہ کے نعرے کو شرک کہتا ہے، جو صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہے، جو اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا جان گلے کے اندر پھنس جائے گی، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، بڑی مشکل سے نکلے گی، لیکن وہ بندہ جس کا عقیدہ رب کی ذات کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا ہے، علم غیب کو بھی مانتا ہے، حاضر و ناظر کو بھی مانتا ہے، اختیارات کو بھی مانتا ہے، ساری شانوں کو مانتا ہے، وہ صدیق اکبر کا بھی نوکر ہے، فاروق اعظم کا بھی نوکر ہے، عثمان غنی کا بھی نوکر ہے، مولا علی کا بھی نوکر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی نوکر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور وہ بندہ جو حضرت امام حسن سے بھی پیار کرتا ہے، امام حسین سے بھی پیار کرتا ہے، حضرت ابو سفیان کو بھی سلام کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی ادب کرتا ہے، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، وہ نمازی ادا کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ سخت سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کو سجدہ کرنے والا، گرمی برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے وہ روزہ رکھنے والا ہوگا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اسے پریشانی نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں ہے، اسے درد نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا، ادھر حضرت یوسف کا جلوہ تھا، ادھر آمینہ کا لال اپنا دیدار کروائے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا آمینہ کا لال سامنے کھڑا ہوگا، وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے گا، مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھے گا، علم نشرہ والے سینے کا دیدار کر رہا ہے۔ ارے جس کے سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوں اسے کیا پتا کہ روح نکل رہی ہے، اسے کیا پتا کہ فرشتہ جان نکال رہا ہے، کہ جب اس کی پریشان موت کا وقت آئے گا نا اسے نہیں تکلیف ہوگی، ادھر فرشتہ جان نکال رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔